میں بلندیوں پہ شکست ہوں، مجھے اس عروج سے اتار لا، میرے نام تھوڑا زبال کر، میں خیال ہوں مجھے بھول جا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ مضمون جو ہے اردو میں خاکہ نگاری کی روایت پر ہے۔ مضمون آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ مضمون جو ہے اردو میں خاکہ نگاری کی روایت پر ہے۔ چونکہ اردو GIC لیکچرار کا فائنل ایگزام ہے اور اس میں اس ٹاپک کو شامل کیا گیا ہے، اور اس میں ریٹن مضمون آپ کو لکھنا ہوگا 250 الفاظ میں، تو اس ایگزام کے لیے بہت ہی اہم ہے یہ مضمون۔ اور اس کے علاوہ اگر اردو کا کوئی اور بھی امتحان ہے BA کا MA کا جس میں ریٹن پیپر لکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، بیچ میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورا ٹاپک میں آرام سے پڑھتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اردو میں خاکہ نگاری کا جو رواج ہے وہ کب سے شروع ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں، ادب زندگی کا آئینہ ہے جس میں زندگی کے ہر ایک پہلو کا عکس ابھرتا ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد انسان پر قائم ہے، ہر شخص دوسرے سے رنگ، نسل اور علاقائی اعتبار سے مختلف ہونے کے ساتھ عادات و اطوار اور فکری اور فنی لحاظ سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا محور انسان ہے اور انسان نے اس دنیا میں رہنے بسنے اور زندگی گزارنے کے لیے مختلف کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ نئی نئی ایجادات اور تکنیک سے دنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کیا ہے، جو کہ الگ موضوع کی طرف رخ اختیار کرتی ہیں، لیکن اب انسانی تخلیق کا وہ فن ہے جس میں اس کے اور اس سے جڑے مسائل موجود ہیں۔ ساتھ ہی ادب فنون لطیفہ کی دلچسپ قسم بھی ہے۔ پوری کائنات کا خالق خدا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ادب کا خالق انسان ہے، اور انسان کی شخصیت کا عکس سوانح نگاری یا خاکہ نگاری میں دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ ادب کی مختصر تصنیف ہے۔ انسانی شخصیت کو میزان پر تولنے کے فن کو اگر خاکہ نگاری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے شخصیت کے تقریباً ہر ایک پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مختلف زاویوں سے مطالعہ کرنے کا فن ہوتا ہے۔ ظاہری کیفیات کا اندازہ تو بخوبی لگایا جا سکتا ہے، لیکن باطن میں چھپے ہوئے شخص کا مطالعہ دیرپا اور نامکمل بھی ہو سکتا ہے۔ باطنی خصوصیات کا جائزہ اس شخص کے فکری اور فنی خیالات و احساسات اس کی سوچ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان تمام پیمانوں کو اکٹھا کر کے محققین اور ناقدین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار شخصیت کے خصوصی دائرے میں کیا ہے۔ اردو کی غیر افسانوی نثر صنف میں خاکہ نگاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ دیگر نثر اصناف کی طرف اس نے بھی بہت کم عرصے میں اپنی جڑوں کو مضبوط کیا ہے اور دلکشی کے مختلف نمونے پیش کیے ہیں۔ سوانح کی طرح خاکے میں شخصیت کی تخصیص نہیں ہوتی۔ سوانح میں عموماً قابل ذکر شخصیتوں کو ہی موضوع قلم بنایا جاتا ہے۔ سوانح نگاری کی زندگی کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کو تفصیلی اجمالی طور پر ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے، جبکہ خاکہ نگاری کو کسی بھی معمولی یا غیر معمولی انسان کی زندگی میں کوئی ایسی خوبی یا اچھائی نظر آئے جو اسے دیکھنے کے لیے مجبور کر دے تو خاکہ نگار اسے صفحہ کرتاس پر اتار دیتا ہے۔ خاکے میں افسانہ غزل کی طرح اشارے اور کنایے سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ اختصار
اس کی بنیادی شرط ہے۔ خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جائیں اور ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں دوڑنے لگتی ہے۔ خاکے نگاری کی دلکشی کا راز یہ ہے کہ جس کا خاکہ لکھا جائے اس کی کمزوریاں قاری کے دل میں نفرت کے بجائے ہمدردی محبت پیدا کر دیں، اور خاکہ پڑھ کر وہ بے ساختہ کہے کہ کاش اس شخص میں یہ کمزوریاں بھی نہ ہوتیں۔ ڈاکٹر عبدالحق، یہ مولانا عبدالحق ہیں، مولوی عبدالحق ہیں، ان کو اردو کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے، اور اردو شاعری کا بابائے آدم جو ہے وہ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک کتاب دیو مالی لکھی ہے، اور رشید احمد صدیقی نے کندن پر خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ خاکے کا موضوع عظیم شخصیتیں ہی نہیں، معمولی انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا برا، چھوٹا بڑا، امیر غریب، خوبصورت بدصورت، ہر طرح کا انسان خاکے کا موضوع بن سکتا ہے، بشرطے کہ خاکہ نگار نے ہر رنگ و روپ میں اس کا گہرائی سے مشاہدہ کیا ہو۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خاکہ نگار پیکر تراشی اور مردہ جسم میں روح ڈالنے کے فن سے واقف ہو۔ عموماً خاکہ نگاروں نے ایسی شخصیتوں پر لکھا ہے جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں گراں قدر و خدمات انجام دی ہیں۔ ابتدائی دنوں میں خاکہ نگاری کے کوئی اصول و ضوابط مطمئن نہ تھے۔ پیشتر خاکہ نگار اپنے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں اور بعض نے بغیر کسی اصول و ضوابط کی پابندی کے محض زبان کے چٹخارے کے طور پر عملی، ادبی، سیاسی، سماجی شخصیتوں کے خاکے لکھے، جبکہ بعض خاکہ نگاروں نے اپنے پیش رو کی نقالی یا ان سے سبقت کے لے جانے کی خاطر بھی اس صنف میں طبع آزمائی کی، لیکن جب خاکہ نگاروں کی بھیڑ جمع ہو گئی تو ناقدین نے فن کو اس کی تراش و خراش کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی تنقید کاروں کو اس کی جو ہے تراش و خراش کی ضرورت محسوس ہوئی کس صنف ادب میں رکھا جائے اور کسے ادب کے زمرے میں خارج قرار دیا جائے۔ خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش کا جائزہ لیتے ہوئے جب ہم 19ویں صدی میں لکھے گئے تذکرے، روزنامچے، خود نوشت، سوانح حیات، خطوط اور شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کہیں واضح اور کہیں مبہم نقوش ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پائے جانے والے نقوش خاکے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے مطالعے کے بغیر اردو خاکہ نگاری کا مکمل مطالعہ نہیں پیش کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں پوری ایک روایت ملتی ہے جو اردو خاکہ نگاری کی تعریف کو پیش کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ناول اور افسانہ کی طرح خاکہ نگاری بھی مغربی ادب کی دین ہے، لیکن اردو ادب میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ تذکرے شعراء نے اپنی یادداشت کے طور پر شاعر کا نام، مقام اور اس کے کلام کے کچھ نمونے لکھے تھے، تذکرے زیادہ تر فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ چونکہ مغلیہ دور میں سرکاری زبان فارسی ہی رہی ہے، اسی لیے اس لحاظ سے زیادہ تر تذکرے فارسی زبان میں ملتے ہیں۔ اگرچہ فارسی تذکروں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمیں اردو تذکروں کے حوالے سے خاکہ نگاری کے نقوش تلاش کرنے ہیں
تذکروں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر کے تذکرے نکات الشعراء کو ہی پہلے تذکرے کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو تذکروں کی جہاں تک بات ہے تو اردو تذکروں کے تراجم تو بہت ملتے ہیں، لیکن خاص اردو زبان تذکرے برائے نام ہی لکھے گئے ہیں۔ تذکروں میں آب حیات کو اس کا بنیادی ماخذ تصور کیا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب آب حیات میں رقم طراز ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، تنقیدی کتاب ہے آب حیات، اس میں 5 دور ہیں۔ کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھو کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی تصویریں سامنے آن کھڑی ہوں اور انہیں حیات جاوداں حاصل ہو۔ محمد حسین آزاد کے بعد فرحت اللہ بیگ نے 1927 میں نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کے نام سے خاکہ لکھا۔ یاد رکھنا فرحت اللہ بیگ جو ہیں یہ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں، جو کہ اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے پاس اپنے استاد کے زندگی کے واقعات اور حالات کے بارے میں کافی ذخیرہ تھا۔ اگر وہ چاہتے تو سوانح بھی لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے خاکے کی سوانح پر ترجیح دی۔ فرحت اللہ بیگ کی خاکوں سے متعلق دوسری قابل ذکر تصنیف دہلی کا یادگار مشاعرہ ہے۔ انہوں نے اس مشاعرے میں موجودہ شعراء کا بہت بہترین خاکہ کھینچا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بعد اردو خاکہ نگاری کے فن کو آگے بڑھانے والوں میں رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، خواجہ حسن نظامی، آغا حیدر حسن، شاہد احمد دہلوی، جوش ملیحہ وادی، خواجہ محمد شفیع، مرزا محمد بیگ، مالک رام، سعادت حسن منٹو، اسمت چغتائی، شوکت تھانوی، کنہیا لال کپور، سورش کاشمیری، فرقت کاکوربی، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، سید ضمیر حسن، چراغ حسن، حیرت بیگم، صالحہ عابدہ حسین، مجید لاہوری، بیدی کرشن چندر بیدی اور زو انصاری، بلونت سنگھ وغیرہ بہت ہی اہم ہیں۔ یاد رکھنا ان میں سے کچھ ہی نام یاد رہیں وہی بہت ہے۔ سبھی خاکہ نگاروں پر اس مختصر مضمون میں تبصرہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ہم صرف چند اہم خاکہ نگاروں پر بہت ہی اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ خاکہ نگاری کے فن کو عروج پر پہنچانے والوں میں مولوی عبدالحق کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اس فن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی جانی پہچانی شخصیتوں کے حالات و کارنامے لکھے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب اپنی کتاب چند ہم اثر میں تقریباً اپنے 20 ہم اثر احباب کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے نہایت حقیقت بیانی اور صاف گوئی سے کام لیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے سیاستداں ہیں۔ انگریزی اور اردو زبان کے صحافی اور شعلہ بیاں مقرر تھے، یعنی یہ بہت ایسی باتیں کہتے تھے، چبھنے والی باتوں تقریر کرتے تھے مولانا جوہر علی۔ انہی کے نام سے جوہر علی یونیورسٹی اعظم خان نے رامپور میں بنوائی تھی۔ لیکن جب ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مولوی عبدالحق اس فن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے محسن الملک، راس مسعود، سر سید احمد خان جیسی شخصیات پر خاکے لکھے۔ انہوں نے نام دیومالی کے نام سے بھی ایک خاکہ لکھا۔ اس خاکے کا موضوع مشہور شخصیات سے ہٹ کر ایک باغ کے مالی کو بنایا۔ مولوی عبدالحق اس خاکے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ خاکہ صرف مشہور شخصیات پر ہی نہیں لکھے جاتے ہیں، بلکہ سماج میں رہنے والے عام انسان بھی خاکے لکھے جا سکتے ہیں، مطلب عام انسان پر بھی خاکے لکھے جا سکتے ہیں۔
رشید احمد صدیقی نے اس فن کو آگے بڑھاتے ہوئے مشہور شخصیات کے حالات و کارنامے پر خاکے لکھے۔ اس موضوع پر ان کی 3 قابل ذکر کتابیں ہیں: گنج ہائے گراں نمایاں اور ہم نفسان رفتہ اور ذاکر صاحب۔ یہ پہلے راشٹرپتی ہوئے ہیں ذاکر صاحب، جو کہ خاکہ نگاری میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی عصمت چغتائی بھی ہیں، جو ایک مشہور ناول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خاکہ نگار بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر دوزخی کے نام سے خاکہ لکھ کر اس فن کو عام عروج تک پہنچا دیا۔ خواجہ حسن نظامی نے بھی خاکہ نگاری کے فن کو جلا بخشی۔ یہ ایسے خاکہ نگار ہیں جنہوں نے عام روش سے ہٹ کر خاکے لکھے۔ گہرائی اور شوخی ظرافت ان کے خاکے میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ شوکت تھانوی شیش محل اور قاعدہ بے قاعدہ جیسے شخصی خاکے لکھ کر اس روایت کو آگے تک لے گئے۔ سعادت حسن منٹو کہاں کسی سے کم تھے، انہوں نے بھی گونجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر اور فلمی شخصیتیں، یہ ان کے خاکے ہیں تینوں، لاؤڈ اسپیکر ہے، گونجے فرشتے اور فلمی شخصیتیں کے نام سے شخصی خاکے کے مجموعے لکھ کر خاکہ نگاری کے فن میں 4 چاند لگا دیے۔ ان کا اپنا اسلوب اور انداز تحریر بالکل مختلف جدا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان کو جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ پروفیسر سلیمان اطہر جاوید موجودہ دور میں خاکہ نگاری میں اہم ستون کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے خاکوں کا مجموعہ چہرہ داستان کے نام سے منظر عام پر آیا۔ ان کے خاکوں میں شخصیتیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شخصیت ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ کچھ اس طرح انہوں نے عبد الماجد دریاوادی کی تصویر کھینچی ہے۔ مالک رام نے وہ صورت الہی کے نام سے خاکہ لکھا۔ یاد رکھنا، مالک رام کا ہے وہ صورت الہی کے نام سے خاکہ لکھا۔ ان کا یہ خاکہ اس خاکہ میدان میں ایک اہم اضافہ ہے۔ انہوں نے اپنے خاکے میں بہترین طریقے سے تصویر کشی کی ہے۔ جگر مرادآبادی کی تصویر کشی بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ علی جواد زیدی نے ہم قافلہ اور شاہد احمد دہلوی نے گنجینہ جوہر لکھ کر اس روایت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے روزنامچے کی اہمیت آج تک مسلم ہے۔ ان کے یہ روزنامچے ماہنامہ منادی میں مسلسل چھپتے رہے جو کہ جلدوں پر مشتمل ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان روزنامچے میں بھی خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختلف خصوصیات کے ساتھ خواجہ حسن نظامی صاحب نے روزنامچوں میں شخصیات کا ذکر پیش کیا ہے۔ مولانا اسرار الحق کا ذکر طوطی ہند کے خطاب سے روزنامچے میں کیا ہے۔ اگرچہ ان شخصیات کا ذکر روزنامچوں میں کیا گیا ہے، لیکن جس وقت خاکہ نگاری کا تصور وجود میں موجود نہیں تھا، یہ تمام تذکرے خاکے ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کسی قسم کا ذکر ملتا ہے جو کسی شخص کی ذات معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے خاکے میں معلوم ہوتے ہیں۔ ان
روز نامچوں میں شخصیت کے حوالے موجود ہیں جن میں خاکے کے نقوش بآسانی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ تمام حوالے اس بات کا ثبوت ہیں کہ روز نامچے ہوں خواہ قلمی چہرے، ان میں خاکہ نگاری کا آغاز نظر آتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب اللہ کا بھی خاکہ لکھ دیے۔ جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا وہاں اللہ تعالیٰ کا بھی خاکہ لکھ دیں گے۔ اس کے لیے بھی خواجہ صاحب نے وہ الفاظ پیدا کر لیے جس کا تصور ممکن نہیں تھا۔ اللہ میاں کا یہ خاکہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے صورت کی ایک مورت، تارا بھی نہیں، چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، ہفت افلاک بھی نہیں، عروش و کرسی بھی نہیں، سمندر اور پہاڑ بھی نہیں، بہتا ہوا دریا بھی نہیں، ششدر اور حیران کنارہ بھی نہیں، کوندنے والی بجلی بھی نہیں، گرجنے والا بادل بھی نہیں، جمادات بھی نہیں، نباتات بھی نہیں، انسان بھی نہیں، وہ تو بس بے صورت ایک مورت ہے۔ کیا وہ لیلا کے چہرے کا عکس ہے؟ کیا وہ مجنوں کا آہ بکا ہے؟ کیا وہ شیریں کی میٹھی بات ہے؟ سب صورتیں اس کی، سب ہیلے اسی کے، سب چہرے اس کے، سب جلوے اس کے، سب روشنیاں اس کی، سب نور اس کے، سب اندھیرے اس کے، سب سیرتیں اس کی، سب قابل مقتول، جاہل، مجہول، عام و عالم و معلوم، خطاوار اور بے خطا، خوبصورت، بدصورت، کالا اور گورا، ادنا اور اعلیٰ، اندھیرا اور اجالا، سب اسے نظر آنے والے، مگر ہر ایک کا منظور نظر کا سراپا اور حلیہ ہے۔ روز نامچے یادگار کے طور پر تحریر کیے گئے، لیکن ان میں مختلف شخصیات، ان کی مقالات اور خیالات کا اظہار ملتا ہے جو کہ خاکہ نگاری کی ابتدا تھی۔ نہ صرف روز نامچوں اور تذکروں میں ہی خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری کی تلاش جاری رہی، بلکہ شاعری کی خاص صنف نظم میں بھی اس کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کی، حضرت سلیم چشتی، گرو نانک اور بوڑھا باپ جیسی نظموں میں شخصیت نگاری واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ نذیر احمد کی نظم آدمی نامہ، روٹی نامہ اور مولانا الطاف حسین حالی کی نظم لاڈلا بیٹا، برق کلیسا، یہ برق کلیسا جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، مناجات بیبا، اس طرح کی بہترین مثالیں ہیں۔ خاکہ نگاری نے جس تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کیے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مستقبل بہت کامیاب اور تواناک ہے۔ خاکہ نگاری اردو ادب کی مختصر صحیح لیکن ہم صنف ہے۔ اگر اس کے فنی لوازمات کے ساتھ اس کو برتا جائے تو اس کے فن کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ، یہ سب ان خاکے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی کا یادگار مشاعرہ، چند ہم اثر، یہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ دیباچے گنج فرشتے، یہ مونٹو کا ہے۔ چہرہ و چہرہ داستان سلیمان اطہر جاوید کا ہے اور صورت الہی مالک رام کا ہے۔ خواجہ حسن کے خاکے اور خاکہ نگاری وغیرہ اردو کے بہت ہی اہم خاکہ نگار اور خاکے ہیں، اور ان کے خاکے اردو میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح اردو خاکہ نگاری کا آغاز شروع ہوا اور آج بھی اردو ادب میں یہ رواج سلسلے وار چل رہا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے میں نے یہ شکیل کا لکھا ہوا مضمون ہے، یہ دلی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور مجھ کو یہ سینڈ کیا گیا تھا، اسی کو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس طرح سے آپ کو اردو میں خاکہ نگاری کی روایت کیسے آئی اور کون کون سے خاص خاکہ نگار ہیں اور کون کون سے خاکے ہیں،
اس پہ لکھنے کے لیے UGC نیٹ میں بھی اردو GIC میں جو فائنل GIC لیکچر ہے، جو فائنل ایگزام ہے، اس میں بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی آپ کو فائدہ ملے گا اس سے پڑھ کر۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلے مضمون میں آپ کے سامنے پیش کروں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔